جا رہا ہے. امید ہے کہ تمام حضرات اس طریقے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. نئے اور کمزور طلباء کا فقط ایک پاؤ پارا سنا جائے. یہ ان طلباء کے لیے ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا اور ان کو قرآن کریم یاد نہیں ہے. البتہ ان کی اتنا یاد ہے کہ وہ کم از کم ایک پاؤ سنا سکتے ہیں. اگر کوئی ایک پاؤ سے کم سنا رہا ہے تو اس کو دوبارہ ہی حفظ تقریباً اسی طریقے سے جیسے استاد حفظ ہی کراتا ہے اور وہ ایک پاؤ پارا بھی نہیں سنا پاتا تو وہ اثر نو ہی چلے گا اس کا تو کام. یہ اس کے السلام علیکم سامعین. 20 محرم الحرام اور 8 اگست ہے. خبر کا عنوان ہے تدریب المعلمین کیمپ، ٹیچر ٹریننگ کیمپ. یہ کیمپ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد کے دینی ادارہ دارالعلوم میں لگا ہے. تدریب المعلمین کے تعلق سے یہ اہم پروگرام ہوا ہے. اس میں مولانا محمد عاقل قاسمی گڈی دولت والوں نے اساتذہ کے لیے ہدایات، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا محمد یامین نے اساتذہ کے لیے رہبری اور نفسیات، مفتی محمود صاحب نے اردو دینیات، مفتاح العلوم جلال آباد کے استاد مولانا شعیب عالم نے نازلہ کلام پاک کا طریقہ اور مفتی نسیم کلہڑی والوں نے اس نوعیت کے پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس کیمپ میں علاقے کے 35 میں سے 24 مدارس کے معلمین نے شرکت کی. اس موقع پر مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود مظاہری فلاحی نے سبق یاد کرنے کا طریقہ، یادداشت کا طریقہ، قرآن پاک کے دور کا طریقہ، سبقاً پارہ سننے کا طریقہ، منزل پڑھنے پڑھانے کا طریقہ، دور یعنی گردان کا طریقہ، امالے کے بارے میں جیسے مجرحہ، اخفاء حقیقی، اخفاء شفوی، اقلاب جیسے من بعد، ان کے بارے میں سمجھایا اور ان قواعد میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا. کیمپ میں مولانا واصف امین، قاری محمد اشرف، مدرسہ قاسم علوم مساوی کے ذمہ دار، ادھر سنتا سے مفتی عبداللہ قاسمی وغیرہ نے شرکت کی ہے. اس موقع پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا خطاب ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے. ہمیں وہاں سے تصاویر اور یہ ویڈیوز فرحان امین نے بھیجی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین کرام، الحمدللہ آپ تمام علماء کا، حفاظ کا، مدرسین، مقررین، مبلغین کا اجتماع یہ بے انتہا خوشی کا مقام ہے، چونکہ یہ نظام العمل ایک روزہ تربیتی کیمپ رابطہ مدارس اسلامیہ کا ہے، اور رابطہ مدارس اسلامیہ یہ حقیقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مضمون، مفہوم اور مصداق ہے. ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ ما حبل اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ المتین هو القرآن المجید. اللہ کی مضبوط رسی وہ قرآن پاک ہے. کیسے؟ یہ تو بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ رابطہ مدارس ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ رابطہ قرآن اور اعتصام بالکتاب ہو گیا. اس لیے آپ حضرات کا اس میں شریک ہونا، مربوط ہونا، یہ اللہ کی جانب سے بے انتہا آپ پر اللہ کا فضل ہے. دوسری بات، یہ تربیتی کیمپ تدریب المعلمین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ادھر تو ہم معلم کہہ رہے ہیں اور ادھر ان کے لیے تدریب، ان کے لیے ادب و تہذیب اور ان کو تعلیم دینا. خود معلم تو معلم کی تعلیم کا کیا مطلب؟
جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ جبریل امین جب قرآن پاک لاتے تو اللہ کے نبی غایت شوق، غایت اہتمام کی بنا پر جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ فی قلبک وقرآنہ بلسانک۔ یہ تدریب ہے، تادیب ہے۔ جب جبریل آپ کے سامنے پڑھا کریں تو آپ خاموشی سے سننا، یہ خیال نہ کرنا کہ میرے ذہن میں نہیں آئے گی، اس کا آپ کے دل میں محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب ہم اسے پڑھ کر فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جبریل کا پڑھنا اللہ کا پیغام، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو تب آپ پڑھنا، اور صرف پڑھنے تک بات نہیں رہے گی، ثم ان علینا بیانا، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلوب ہے، اس کا جو مقصود ہے، وہ بھی ہم آپ کو خود بتاتے ہیں۔ تو تدریب المعلمین یہ واقعی ہمارے ان بزرگوں کا، ہمارے قوم کے رہبروں کا، ہمارے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا یہ جو طریق اپنایا، یہ بہت ہی قابل فخر اور قابل عظمت ان لوگوں کی خدمت۔ دوسری بات، تیسری، قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے پر جو ابھی کلام اور گفتگو ہو رہی تھی، اتحاجونی کیا ہے؟ ابھی مانا مفتی اکرم عزیز محترم نے لفظ دوست کے بارے میں پوچھا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو قرآن پاک کو آسان بنا دیا، تم اسے ایک ہی راستے پر اختیار کر کے بالکل اپنے لیے مشکل مت بناؤ۔ اگر تم مد نہیں نکال سکتے تو مت نکالیے، اگر تم تشدید نہیں نکال سکتے تو مت نکالیے۔ انزل القرآن والا 7 احرف، قرآن پاک کو ہم نے 7 لغتوں میں اتار دیا۔ جب قرآن پاک کا نزول تھا 7 لغتیں معروف اور مشہور تھی، بنی طے وغیرہ، لغت قریش الگ الگ تھی۔ جیسے ہم مد پڑھتے ہیں، اب بنگال میں چلے جاؤ مد نہیں پڑھتے۔ انگریزی زبان کا آدمی دال کتنی نکلوا لو نکال نہیں سکتا، دے نکالے گا۔ کیوں؟ انگریزی میں دے آتا ہے، دے نہیں آتا، زبان زد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا پڑھنا جب لغت قریش کو ہر ایک کے لیے مشکل ہو گیا تو فرمایا اپنی اپنی لغت میں پڑھ لو۔ مثلا سورہ فاتحہ، اس میں ایک آیت ہے مالک یوم الدین، اب مالک کو آپ مالک پڑھ لو، بعد نے کہا نہیں مد ہے مالک یوم الدین، بعد نے کہا نہیں ملک یوم الدین، 7 لغتیں خود لفظ مالک میں۔